نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اور دین اسلام کے احکام انسان کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرتے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سارے اعمال انسان کے اندر انسانیت کی اعلیٰ قدریں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور جو آدمی ان پر عمل نہیں کرتا وہ آدمی اعلیٰ انسانی قدروں سے محروم ہو جاتا ہے. اس کے اندر اعلیٰ انسانی اخلاق، عادات، اطوار نہیں ہوتے. اسلام کے انہی احکام میں سے ایک حکم زکوٰۃ ہے. آپ جانتے ہیں زکوٰۃ اسلام کے بنیادی 5 رکنوں میں سے تیسرا رکن ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے جو مال ہمیں عطا فرمایا، اگر وہ ہمارے پاس اپنی ضروریات سے زائد ہو اور زائد اتنی مقدار میں ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت مارکیٹ میں ہے اس کے برابر ہو، اور اس پر سال گزر جائے، تو سال گزرنے کے بعد اس پر اللہ کی طرف سے یہ ہم پر حق ہے کہ ہم اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں. آپ غور فرمائیے کتنا آسان شیڈول ہے. سب سے پہلی بات جو بالکل واضح ہے وہ یہ کہ ہم دنیا میں آئے تو دنیا میں خالی ہاتھ آئے، کوئی چیز ساتھ لے کر نہیں آئے. ہمیں جو کچھ ملا سب اللہ کے فضل و کرم سے ملا. اس نے ہمیں عطا کیا جو مال، جو دولت
جو خزانہ، جو بھی چیز کسی کو ملی، عقل اور شعور کی بنیاد پر وہ مال جمع کرتا ہے۔ لہذا جس اینگل اور زاویے سے بھی آپ غور کریں، ہمارے پاس جو مال و دولت، سونا چاندی، نقدی، تجارت یا بچت یا جو کچھ بھی ہے، وہ سب اللہ کا عطا کردہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے۔ پھر حکم ہوا کہ پہلے اپنی ضروریات پوری کرو۔ ضروریات میں انسان کا نان و نفع کا، کھانا، لباس، خوراک، رہائش اور ضرورت کے ساری چیزیں، مثلاً ضرورت کی چیزوں میں سواری ہے، تو جس کا جو سٹیٹس ہے اس کے مطابق اس کی سواری، اس کی ضرورت ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس سائیکل ہے، اس کی ضرورت ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، گاڑی ہے، جو ہے، اگر اسے ضروریات میں اس کی شامل ہیں تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جتنی چیزیں، اسی طرح ہمارے گھر میں ساز و سامان ہوتا ہے، بعض سامان گھر میں سارا سال استعمال نہیں ہوتا لیکن استعمال ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ مثلاً ہمارے گھروں میں جو بڑے بڑے پرانے زمانے کے، ہم اسے پنجابی میں کبھی پرات کہتے ہیں، اردو میں بھی پرات کہتے ہیں، یا بہت بڑے بڑے ٹب جو عموماً استعمال نہیں ہوتے، یا ضرورت سے زائد چارپائیاں جو عام ضرورت میں ہم استعمال نہیں کرتے، لیکن امکان ہے کہ کبھی مہمان آ جائے تو ہمیں وہ چارپائیاں، وہ بستر، وہ بڑے ٹب، یا فنکشن ہو کوئی یا تقریب ہو تو ان میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو کتنا بڑا کرم ہے کہ ان چیزوں کو بھی ہماری ضرورت میں شامل رکھ کر زکوٰۃ معاف کر دی گئی۔ فرمایا سال بھر میں ایک مرتبہ استعمال کرو، یا استعمال نہ بھی کرو، ممکن ہو استعمال، تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، سونا اور چاندی یہ دو چونکہ اصل میں رقم ہے، اصل میں رقم کا مطلب سمجھ لیں، شیعہ کا موقف یہ ہے کہ جو زیور استعمال ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یا بعض اور فرقے بھی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ سونا اور چاندی کسی بھی حالت میں ہو، برتن ہو، ڈلی کی صورت میں ہو، گھڑایا گیا ہو، بنوایا گیا ہو یا نہ بنوایا گیا ہو، یا زیور بنوا کر استعمال کر لیا گیا ہو، سونا اور چاندی ہر حال میں، ہر ملک میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں انہیں دے کر خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ ثمن اصلی ہے۔ ثمن اصلی کا مطلب یہ ہر زمانے میں ہر جگہ قابل استعمال ہے۔ ہمارا روپیہ، بیرون ملک ہمارا روپیہ اگر کوئی کہے میں نہیں لیتا تو ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے، لیکن سونا اور چاندی وہ عالمگیر اور ہر دور میں ثمن ہے، ایسی چیز ہے جسے دے کر کوئی بھی چیز اس کے بدلے میں لی جا سکتی ہے۔ اس لیے سونا چاندی جس حال میں ہو ان پر زکوٰۃ ہے، زیور ہوں نہ ہوں، استعمال ہوں نہ ہوں، ان سب پر ہے۔ تو یہ میں تفصیل عرض کر رہا تھا۔ اب ضروریات سے زائد اگر آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال ہے، آج کل چاندی کا ریٹ چونکہ بڑھتا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تقریباً 50 سے 60 ہزار کے قریب غالباً میرا ایک اندازہ ہے، ورنہ بہترین تو اس کے بارے میں وہ لوگ بتا سکتے ہیں جنہیں ریٹ پتہ ہے۔ اگر اتنی رقم 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم زائد ہے ضروریات میں سے، تو وہ بھی اگر علیحدہ ماں باپ سے ہوئے 1 سال گزرا ہے تب جا کر زکوٰۃ ہوگی، اور پھر اس میں بھی کتنی کم ریشو ہے کہ 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 25 روپے اور لاکھ میں سے 2500 روپے، کتنی کم ریشو اللہ کریم نے اپنے بندوں پر متعین فرمائی، اور کتنی بڑی سہولیات کے بعد کہ پہلی چیز ہے اگر ضروریات میں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی ملازم ہے، اس کی تنخواہ ہے، آج کل 20-25 ہزار تنخواہ، اس سے ضروریات زندگی بمشکل پوری ہوتی ہیں۔ ایک آدمی ملازم ہے، اس کی یہ تنخواہ ہے، لیکن اس کے اہل خانہ کی ضروریات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ امور زندگی چلانے میں بمشکل گزارا کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات مقروض ہو جاتا ہے،
تو ایسے آدمی پر بھی اگرچہ گھر میں سونا چاندی موجود ہو تو پھر دیکھیں گے کہ اگر قرض سونا چاندی کے برابر ہے پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر سونا چاندی کی قیمت قرض سے زائد ہے اور ساری ضروریات سے بھی زائد ہے اور پھر اس پر سال گزر گیا تو اس کے بعد زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی مالیت ہے، مثلا سونا اس کا وزن لکھ لیں، چاندی اس کا وزن لکھ لیں، موجودہ ریٹ لگا کر اس کے پیسے بنا لیں دونوں کے، اس کے بعد جو بینک میں آپ کا بینک بیلنس ہے وہ بھی جمع کر لیں۔ اب یہ تینوں رقمیں جمع ہو گئیں، اب نظر دوڑائیں میں نے کوئی قرض دینا ہے، اگر قرض دینا ہے تو وہ منہا کر لیں، باقی جو رقم بچے اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو زکوٰۃ لازم ہے۔ اور اس تناظر میں پاکستان کے 90% سے زیادہ لوگوں پر زکوٰۃ لازم ہے، لیکن کتنے ظلم کی بات یہ ہے کہ 90% تقریباً یا کم و بیش جو اللہ جانتا ہے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، نہ دیتے ہیں، نہ پتہ ہے، نہ حساب کرتے ہیں، اور نہ ہی کبھی سوچا کہ کل اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا، کل اللہ کے حضور میں نے جواب دہ ہونا ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا کم ظرف اور جلد باز ہے۔ ایک تو بات دل کا بڑا تھوڑا ہے، دل کا تھوڑا کیسا کہ دیا ہوا سارا اس کا، اور وہی مانگ رہا ہے کہ 40واں حصہ مجھے دو، میں تمہیں قرض سمجھ کر لوں گا اور پھر واپس کروں۔ کتنا بڑا کرم، لیکن انسان کتنا کم ظرف، پھر بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ حلوعا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یہ حالہ سا نکلا ہے، اس کا معنی ہے پرلے درجے کا، دل کا چھوٹا، کمینہ، کم ظرف اور چھوٹی چھوٹی بات محسوس کرنے والا، اور جلد باز، کم ظرف بھی ہو اور جلد باز بھی ہو۔ بلا کی یہ تباہی کے دو سامان انسان کی فطرت میں ہیں، پرلے درجے کا کم ظرف بھی ہے اور چھوٹے دل کا بھی ہے اور جلد باز بھی ہے۔ جلد باز کیسے؟ چھوٹی سی تکلیف آئے بندے کو بتاتا ہے آج رات نیند نہیں آئی، اتنے دن سے جی درد میں مبتلا ہوں، بندے کو اپنی تکلیفیں بتائے گا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے فوراً جزا فضا شروع کر دیتا ہے، واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے، خلق خدا کے سامنے اللہ کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیا، جی میرے تو حالات کبھی سنبھلے ہی نہیں، معلوم نہیں مجھے کیا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، لیکن دوسری جانب اتنا تنگ دل اور کنجوس ہے، اگر مال کچھ ملتا ہے تو خود روک لیتا ہے، مستحق کا حصہ نہیں دیتا۔ اگر اللہ کوئی مال دے دیتا ہے، کوئی دولت دے دیتا ہے، کوئی اسباب، کوئی عزت فراوانی، معاشرے میں کوئی مقام و مرتبہ، منوعا روک لیتا ہے، اپنی عزت کی خیرات نہیں دیتا، اپنے مقام و مرتبہ کی خیرات نہیں دیتا، جو اللہ نے مال و دولت بخشا اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ فرمایا یہ ہیں تیرے اندر وہ فطری کمزوریاں جو رکھی گئی ہیں، لیکن اگر انہیں دور کرنا چاہتا ہے تو اگلی باتیں اپنا۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، مگر جو ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں۔ نماز جو پڑھیں گے، صرف نماز کا کوئی مطلب نہیں ٹکرے مارے آئے نیت کرے اوپر نیچے بیٹھ کر چلا جائے، نہیں، قرآن نے فرمایا نماز وہ نماز ہے جس میں حضور قلب ہو، کیا ہو؟ دل حاضر ہو۔ قرآن میں آیا نا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں ان کے لیے بربادی ہے، ان نمازیوں کے لیے۔ اس کے دو معنی علماء نے کیے، ایک معنی یہ یا تو حال یہ ہے پرواہ نہیں کرتا دن میں کتنی نمازیں ضائع ہوئیں، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے، تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور دوسری بات
یا نماز پڑھتا ہے لیکن آداب نماز کے ساتھ نہیں پڑھتا، توجہ نہیں دیتا کہ نماز کی طرف دھیان دے، دل میں خشوع آئے، دل میں خضوع آئے۔ فرمایا کون نمازی کامیاب ہیں؟ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ دو جہاں میں کامیاب ہیں وہ مسلمان ایمان والے نمازی جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نماز اس انداز میں ادا کرتے ہیں کہ گویا ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یا یہ کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا یہ حال کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے پھر وہ تنگ ظرف نہیں رہتا، آہستہ آہستہ خدا کی یاد کی برکت سے اللہ اس کے دل کو وسعت بخشتا ہے، اللہ اس کے دل کو سخاوت جیسا جوہر عطا کرتا ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز ادا کرنے والے ہیں ان کے اندر یہ لالچ، یہ گھبراہٹ، یہ جزا فضا اور بات بات پر شکوہ یہ نہیں رہتا۔ ایک بات یاد رکھیں، حالات کا عموماً شکوہ کرتے رہنا یہ کمال بندگی نہیں ہے، صبر کرنا کمال بندگی ہے، صبر کرنا کمال بندگی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو یہ شاید واقعہ سنایا، حضور کے غلام تھے صحابی، وہ کبھی کبھی جماعت سے رہ جاتے تو صحابہ دوستوں کو تاڑتے رہتے تھے، دیکھتے تھے۔ تاڑنے کا مطلب تنقیدن نہیں، نظر رکھتے تھے کہ ہمارے بھائی نماز میں کون آیا کون نہیں آیا، جو نہیں آیا پتہ کریں کیوں نہیں آیا، بیمار تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، اس انداز میں صحابہ خیال رکھتے۔ وہ صحابی گاہے گاہ جماعت سے رہ جاتے۔ ہمارے ہاں تو کوئی نماز سے رہ جائے تو دوست نہیں نہ پوچھتا، اگر فیس بک میں تعلقات چل رہے ہیں تو پھر آتا ہے جی فیس بک میں آپ کی نئی معلومات نہیں آ رہی، وہاں غیر حاضری نوٹ کروائیں گے۔ کبھی پوچھا ہفتے میں آپ مسجد میں نظر نہیں آئے؟ کوئی مسلمان کسی سے سوال کرتا ہے؟ کوئی؟ ہمارے پروگرام میں ہی نماز نہیں ہے۔ میں اپنے عزیزوں سے عموماً کہتا ہوں نمازی وہ ہے جو اپنے سارے شیڈول نماز کو مد نظر رکھ کر ترتیب دے، وہ نمازی نہیں ہے شیڈول پہلے ترتیب دے جہاں نماز درمیان میں فٹ ہو، نہیں گھر سے نکلے شیڈول بنا کر نکلے میری نماز اثر نہیں رہنی چاہیے، اس انداز میں اس وقت اس کیفیت میں نکلے، نماز مقدم ہو پھر نمازی بنے گا۔ یہ ہے نماز کا خیال رکھنا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں، ایک صحابی جماعت سے رہ جاتے تھے، صحابہ نے علیحدہ ان سے پوچھا آپ جماعت سے رہ، پہلے انہوں نے لے تو لال کیا، بعد میں جب صحابہ کرام نے ضد کی فرمایا وجہ بتائیں ہمارے قابل کوئی کام ہو، فرمایا میرے بھائیو بات یہ ہے میں بہت غریب آدمی ہوں، یہی کپڑے ہیں گھر میں دوسرا جوڑا نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے موسم سرما میں کہ کپڑے دھلتے ہیں خشک نہیں ہوتے، نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، لہذا واضح بات ہے ننگے بدن میں نماز نہیں پڑھ سکتا، لہذا ایک آدھ چیتھڑا یا چادر بدن پر لپیٹی ہوتی ہے، کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ غربت سبب ہے میرے جماعت سے رہ جانے کا۔ اور ان کی صحابیہ بیوی جو تھیں، اس غربت بتائیں جس بندے کے گھر میں دوسرا کپڑوں کا جوڑا نہیں اس کے گھر میں کھانے پینے کا سامان کتنا ہو، فاقوں پر فاقے۔ لیکن دوستان گرامی قدر انہی صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں اس صحابی کی غربت کا ذکر کیا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب صحابی کے گھر میں کھجوروں کا صدقے کا ٹوکرا بھیجا، اس کی اہلیہ نے پہلے لینے سے انکار کر دیا، پھر جب تسلی کر لی کہ اسی صحابی کا گھر ہے تو بتایا میں خود نہیں لایا، رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ جب حضور کا نام آیا عورت خاموش ہو گئی، رکھ لیا وہ کھجوروں کا ٹوکرا، لیکن جب شوہر گھر آیا تو دیکھا وہ میری بیوی جو فقر و فاقہ میں ہمیشہ جب میں گھر داخل ہوتا ہوں تو خندہ پیشانی سے استقبال کرتی ہے اور آتے ہی مجھے روشن چہرے کے ساتھ مرحبا کہتی ہے، آج غمزدہ اور پریشان ہے اور خاص انداز میں مجھے اس نے ویلکم بھی نہیں کہا۔ صحابی آئے، جو چیز اٹھائی ہوئی تھی رکھی، پوچھا اللہ کی بندی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کوئی صحیح بولتی نہیں، دکھی کو چھیڑا جائے دکھ بڑھتا ہے۔ جب صحابی نے بار بار فرمایا وہ صحابیہ رونے لگی،
اور دھاڑے مار کر رونے لگی اور کہنے لگی اور ناشکر خدا کی قسم وہ غربت مجھے اس کھجوروں کے ٹوکرے سے زیادہ محبوب تھی۔ وہ میری غربت جب میرے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا نہ تھا، ضروریات کا کھانا نہ تھا، اور میں صبر کرتی تھی، اس کیفیت میں میرے دل میں جو میرے خدا کی یاد کا سکون ہوتا تھا، آج وہ سکون مجھ سے چھن گیا۔ صحابیہ دھاڑے مار کر رونے لگی، کہنے لگی تو نے اپنی غربت کا راز فاش کر دیا۔ صحابی کہنے لگا میں خدا کی قسم اٹھاتا ہوں میں نے حضور کو نہیں بتایا کہ ہمارے گھر کا یہ حال ہے۔ انہوں نے کہا اگر تو بات نہ کرتا کبھی یہ بات باہر نہ نکلتی۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ غربت میں خدا سے جو راز و نیاز کی باتیں کرتی ہوں اب وہ نہیں رہی؟ یہ ہے ایک بندہ مومن کا مقام۔ آج ہم تو شکوہ پہلے زبان پر رکھا ہوتا ہے، حالات خراب ہوں نہ ہوں پھر بھی زکوٰۃ مانگتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جی میں مستحق ہوں مجھے دیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے بہت سے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، 2 اس میں غلطیاں کرتے ہیں، وہ میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، 2 غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ بن حساب زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی اندازہ صحیح نہیں لگاتے کہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، کتنی میں نے دینی ہے، یہ اندازہ نہیں لگاتے، ویسے کچھ نہ کچھ نکال دے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ فرض ہے، اور فرض کا معنی ہے متعین۔ اللہ نے 40واں حصہ مقرر کر دیا، اب اسے کم نہیں دے سکتے۔ یا تو ڈیفینیٹلی یقینی طور پر جتنی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے اس سے آپ زائد اتنی دیں کہ یقین کامل ہو جائے کہ جو زکوٰۃ مجھ پر بنتی ہے میں اس سے زائد دے رہا ہوں، پھر ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تو محض تخمینے قیاس اور اندازے سے زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، باقاعدہ حساب کرنا چاہیے، اور جتنی زکوٰۃ بنے اس سے مزید بڑھا کر دینی چاہیے، تاکہ اگر حساب میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو وہ زیادتی میں آ جائے۔ بلکہ ایک اور آپ کو طریقہ بتاؤں، اگر آپ اہل زکوٰۃ دینے والے بننا چاہتے ہیں تو جب بھی کسی غریب و مستحق کو، لیکن دوسری بات اسی طرح میں آ رہا ہوں، ایک ہمارے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں حساب کیے بغیر دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن اگر یقینی طور پر جو بنتی ہے اس سے زائد دے دیتا ہے تو پھر ادا ہو جائے گی۔ اور دے بھی زکوٰۃ کی نیت سے، یہ یاد رکھیں۔ یہ محض جو عام بھکاری کو آپ کی بیوی آپ کی بچی آٹے کی ایک لپ دے دیتی ہے، ایک چلو آٹے کا بھر کر دے دیتی ہے، یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی جب تک زکوٰۃ دینے کی نیت نہ کی جائے۔ فرض کی ادائیگی کے لیے نیت ضروری ہے۔ آپ جمعہ پڑھیں گے، اگر آپ جمعہ کی نیت نہیں ادا کریں گے، صرف مطلق نماز کی نیت کریں گے یا نفل کی، کیا جمعہ ہو جائے گا؟ جس طرح فرض کے لیے نیت کا تعین ضروری ہے، فرض کا معنی ہی ہے تعین، مقرر کرنا، اسی طرح وہاں بھی زکوٰۃ دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ بات کہ حساب کر کے دینی چاہیے اور زکوٰۃ کی نیت سے دینی چاہیے، اور جب بھی کسی کو کوئی چیز دیں تو زکوٰۃ کے ارادے سے دیں تاکہ اصل ادائیگی میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ پوری ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ جس سے زکوٰۃ دی جا رہی ہے دیکھا نہیں جاتا وہ مستحق ہے یا کہ نہیں، ویسے ہی سنے سنائے پر دے دیا، فلاں آدمی زکوٰۃ لیتا ہے دے دیا، اب اس سے پوچھا نہیں یا کسی سے معلوم نہیں کیا کہ اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، کیا اس کا مالی حالت ہے، یہ جانے بغیر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ میں بہت زیادہ خوش ہوا، اگلے دن ایک دوست میرے پاس دارالعلوم آیا، اللہ تعالیٰ نے بڑا اسے نوازا، بالکل جوان ہے، ٹین ایج ہے، لیکن اس کی فکر، اس کی باتیں سن کر میں بہت خوش ہوا۔ اس نے بہت سے اچھے انداز میں مجھ سے سوالات کیے زکوٰۃ سے متعلقہ، اور مین اس کا فوکس یہ تھا کہ زکوٰۃ جو ہم اندھا دھند دے دیتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا موجود ہے، شاید آپ کو علم ہو یا نہ ہو کہ رسول اللہ کے خاندان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور یہ مسئلہ کتابوں میں موجود ہے۔ اگر کسی آدمی نے اندھیرے میں کسی کو زکوٰۃ دی اور وہ نکلا ہاشمی، حضور کے خاندان کا نکلا، تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، وہ دوبارہ ادا کرے۔ گویا مستحق تک زکوٰۃ نہ پہنچے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں انہیں ان 2 باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ باقی رہی عمومی روٹین، میں کر رہا تھا
وہ ہمارے اندر اتنا لالچ، اتنی مال کی محبت. اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں مختلف قسمیں اٹھا کر، قسمیں ذکر کرنے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. آج آپ دیکھ لیں. اور پھر میرے کریم آقا کا ارشاد ہے، حدیث پاک ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کی کوئی نہ کوئی آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کی آزمائش مال ہے. کیا ہے؟ اونچے بولیے. حضور کی امت کی آزمائش کیا ہے؟ مال ہے. کیا؟ چوری کرے گا، بددیانتی کرے گا، کرپشن کرے گا. مال کی محبت میں مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے. آج مال و دولت کی وجہ سے قومیں بیچی جا رہی ہیں. جو مسلمان حکمران اپنی قوموں کو امریکہ کے سامنے بیچتے ہیں وہ مال کی وجہ سے بیچتے ہیں. اپنے بے پناہ اکاؤنٹ بیرون ملک بنائے اور قوم بیچاری کو مختلف معاہدوں کے اندر لا کر بیچ ڈالا، جیسے مشرف نے بیچا. ہمارے اور حکمرانوں نے، اگر یہ ہمارے حکمران قوم کے بارے میں فیئر ہوتے آج ہماری قوم مقروض نہ ہوتی. تو ہماری سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا سب سے بڑا فتنہ، میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال. آپ دیکھ لیں اب مال بنانے کے لیے ہی سارے کام ہوتے ہیں. مال بنانے کے لیے علم حاصل ہوتا ہے، مال بنانے کے لیے دنیا میں اعلیٰ عہدے حاصل کیے جاتے ہیں، اعلیٰ نوکریاں، اعلیٰ مسند، چیئرمین شپ، نظامت اور کونسلر بننا یا ایم پی اے ایم این اے. اللہ ماشاء اللہ قلیل لوگ ہیں جو کوئی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کوئی ذمہ داری لیتے ہیں کہ مجھے جی کونسلر بنا دو میں محلہ کی خدمت کروں گا، مجھے جی ایم پی اے بنا دو میں خدمت کروں گا. قلیل لوگ ہیں، ورنہ عموماً سامنے دنیا ہے، مال ہے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. لہٰذا میرے بھائی مال کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. آج جو مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے انہیں اللہ سے پیار ہے یا مال سے پیار ہے؟ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ مسلمان بھی ہیں، کہلواتے بھی مسلمان ہیں، ٹائٹل بھی ہے کہ میں مسلمان ہوں، زکوٰۃ نہیں دیتا، اور احساس تک نہیں کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا، حالانکہ یہ وہ فریضہ ہے. حضرت صدیق اکبر کے دور میں ایک قوم نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. بیک وقت کئی فتنے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر کو صحابہ نے تیار کیا، حضرت ابو بکر کو کہو کہ فتنے زیادہ ہیں، ہر طرف جنگ نہ چھیڑیں، ہم لوگ تھوڑے ہیں، فتنے زیادہ ہیں. لیکن صدیق اکبر کا مستحکم ایمان تھا، فرمایا میں سب سے جنگ کروں گا. کہا امیر المومنین جو زکوٰۃ نہیں دیتے نہ دیں، پہلے ختم نبوت کے منکروں سے ہم بات چیت کریں، بعد میں ہم ان سے بات کریں گے. حضرت صدیق نے حضرت عمر کو یہاں گلے سے پکڑا، فرمایا ثقلت کا اموں کا یا عمر، عمر تیری ماں تمہیں روئے. جب کافر تھا بڑا سخت اور بہادر تھا، مسلمان ہو کر اتنا بزدل ہو گیا ہے کہ مجھے کہتا ہے میں حضور کے دین میں چھوٹ دے دوں. فرمایا مجھے خدا کی قسم جب تک ابو بکر کی جان میں جان ہے، جو آدمی زکوٰۃ میں اپنے گھوڑے کا پیڑا یا وہ رسی جس سے باندھا جاتا ہے، ڈھنگا جسے پنجابی میں کہتے ہیں، فرمایا جو آدمی اپنے گھوڑے کا ڈھنگا زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا اگر نہیں دے گا ابو بکر اس سے بھی جنگ کرے گا. زکوٰۃ جو نہیں دے گا اس سے حضرت صدیق اکبر نے جنگ کی، ان سے گویا انہیں مرتد قرار دیا، خارج از اسلام قرار دیا. آج بتائیں ہم لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہمارا کیا معاملہ ہے؟ تو زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے میرے بھائی، جو لازم ہے، اور اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور یاد رکھیں مال، آج حال یہ ہے مال کی وجہ سے لوگ ایمان بیچ رہے. بیرون ملک جائیں کتنے لوگ محض مالی منفعت کی وجہ سے، امریکہ کا گرین کارڈ ملے جی، برطانیہ کی نیشنلٹی ملے، یورپ کی نیشنلٹی ملے، ہم مرزائی ہونے کے لیے تیار ہیں. کتنے مسلمان
جنہوں نے اپنا ایمان کٹانے میں رکھا ہوا ہے کہ ہمیں گرین کارڈ امریکہ کا ملے، ہمیں برٹش شہریت ملے، ہم مرزائی ہونے کو تیار ہیں، تو کیا یہ مال نہیں ہے؟ مال ہے وہ لعنت جس کی وجہ سے اس امت کو آزمایا جائے گا، اور مال کی وجہ سے آپ غور کرتے چلے جائیں جتنی خرابیاں ہماری امت میں آج ہیں اکثر مال کی وجہ سے۔ اس لیے بہرحال اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو مال کی محبت سے آپ کا دل پاک ہو جائے گا، آپ کا دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے گا۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے، ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور اس کے نہ ادا کرنے والوں کو قرآن کریم نے مختلف انداز میں، قرآن کریم میں آیا کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ ایسا محروم ہوگا، ایسا بدبخت ہوگا۔ میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب وہ آئے گا اگر اپنے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دے گا، یاد رکھیں جب جانور سارا سال باہر چریں یا سال کا اکثر حصہ باہر چریں، ان جانوروں کی خاص تعداد ہو جائے، ان پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اور فرمایا جو نہیں ادا کرے گا، مثلا بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، بھینسوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا وہ مال اسی حالت میں آئے گا اور اپنی قدموں میں روندے گا، کہے گا ہم تیرے وہ جانور ہیں جن کی تو نے زکوٰۃ نہیں دی۔ اور اگر سونا چاندی میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، ہمارے ہاں جو روپے ہیں ان کی اصل زر سونا چاندی ہے۔ قرآن کریم میں آیا جب بے زکوٰۃ قیامت میں آئے گا اللہ اسی مال و دولت اور سونا چاندی کو جہنم میں تپائے گا۔ قرآن کریم ذرا سنیے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے ہاں بہت سے مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے پر نہیں دیتے، فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، اے میرے نبی نے دردناک عذاب کی خبر سنا دیں، ان کو بتائیں دردناک عذاب ہوگا۔ اور وہ عذاب کیسے ہوگا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یہ تمہارا سونا چاندی سکے انہیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، جو آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ تیز ہے۔ آج دنیاوی آگ میں بھی لوہا رکھا جائے گرم ہو جاتا ہے اور انتہائی سخت گرم ہو جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا اگر اس دنیا کی آگ کی شدت کو 100 درجے بھی بڑھایا جائے آخرت کی آگ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آخرت کی آگ تو وہ ہے، فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، جہنم کی آگ کا ایندھن پتھر ہیں، پتھر، اور لوگ جو خدا کے نافرمان ہوں گے یا اس کا ایندھن وہ لوگ بنیں گے یا پتھر بنیں گے۔ بتائیں جہاں پتھر ایندھن کی طرح جلے گا وہ آگ کتنی شدید ہوگی۔ اس میں سونا چاندی سکے پگھلائے جائیں گے، فتکوی بہا جباہہم، ماتھوں پر نشان، وجنوبہم، پہلوؤں پر نشان، وظہورہم، پشت پر نشان، تاکہ قیامت میں جدھر گزرے پتہ چلے یہ ہے وہ کنجوس مکھی چوس جسے خدا نے مال دیا اور اس نے مال میں سے اللہ کا حق ادا۔ آگے سنیے قرآن کے الفاظ کتنے زوردار ہیں۔ فرمایا یہ ہوگا، اور آگے ھذا ما کنزتم لانفسکم، ملائکہ ساتھ ساتھ کہیں گے یہ ہیں تیرے خزانے جو دنیا میں تم نے اپنے لیے جمع کیے تھے۔ اگلا ارشاد سنیے فذوقوا ما کنتم تکنزون، او ظالمو کنجوسو چکھو مزہ اس کا جو دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے۔ یہ ڈانٹ ساتھ ملائکہ دے رہے ہوں گے، پہلے بتائیں گے یہ تیرے خزانے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو آدمی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا اس کا مال گنجا سانپ بنا کر اس مال والے کے گلے میں ڈالا جائے گا،
اور گنجا سانپ کی حدیث میں تعبیر یہ آئی اس کی بہت لمبی عمر ہوگی، اور زہر کا عالم یہ ہوگا کہ اگر ایک مرتبہ وہ پھونک زمین پر مار دے تو قیامت تک زمین پر کوئی سبزہ پیدا نہ ہو، اتنا زہریلا ہوگا۔ یہ حدیث میں اس کی تشریح ہے۔ فرمایا بے زکاتے کے مال کو ایک سانپ کی شکل بنایا جائے گا، اس کے گلے میں پہنایا جائے گا، اور وہ سانپ ہر مرتبہ ڈس کر کہے گا انا کنزوں کا کنزت فی الدنیا، میں ہوں تیرا وہ خزانہ جسے تو دنیا میں گن گن کر رکھتا تھا، جمع کرتا تھا اور اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ تو دوستو، دنیا کے لیے اللہ کو بھول جانا اور دنیا کے مال کی محبت میں اللہ رب العالمین کو ناراض کر لینا کوئی آسان بات ہے؟ کتنا بڑا اس آدمی پر عذاب ہوگا۔ دو عورتیں حضور کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے آئیں، انہوں نے کنگن پہنے ہوئے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، انہوں نے حضور سے مسئلہ پوچھنا چاہا، سرکار نے فرمایا پہلے بتاؤ ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں تو پتہ نہیں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا ہے نہیں ہوا کیا ہوا؟ فرمایا یہ زکوٰۃ کا حکم آ چکا، ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرو ورنہ یہی کنگن جہنم میں تپا کر تمہیں کل پہنائے جائیں گے۔ اس سے چند باتیں ثابت ہوئیں۔ پہلی بات یہ کہ کنگن زیور ہے، لہذا زیور پر زکوٰۃ ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ یہی زیور وہاں تپا کر پہنائے جائیں گے زکوٰۃ نہ دینے والے مردوں عورتوں کو۔ لہذا اس لیے دوستان ذی وقار آج وقت ہے۔ اسی طرح آج ہمارے ہاں کسی دیکھیں نا، حضور نے کنگن پہنے ہوئے دیکھا تو پہلے نشاندہی گناہ کی۔ آج اگر کسی دوست کو کسی گناہ کی نشاندہی کرے نا، وہ ناراض ہوتا ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب بڑے تنگ دل ہیں، فوراً پکڑ لیا، 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، اور یہ انگوٹھیاں پہننا کوئی فقیری سمجھا جاتا ہے۔ جتنے زیادہ انگوٹھیاں پہنی ہوئی سمجھتے ہیں اتنا بڑا بزرگ ہے۔ کائنات میں کیا نبی پاک سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک انگوٹھی، وہ بھی گاہے گائے، ہمیشہ نہیں، گاہے گائے صرف ایک انگوٹھی پہنی، بس اس سے زیادہ سنت کے خلاف ہیں۔ اگر کسی کو کہا جائے تو بعض لوگ بڑا محسوس کرتے ہیں۔ تو بہرحال برادران ذی قدر، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی یہ دنیا بھی بہتر ہو آخرت بھی بہتر ہو، تو نبی پاک نے پہلے بتا دیا میری امت کا فتنہ مال ہے، مال کی محبت، مفادات، دنیاوی مال و دولت کے پیچھے نہ پڑیں، جو اللہ نے دیا اس میں سے اللہ کا حصہ زکوٰۃ کی صورت میں، اور اگر غلہ اناج فصلیں ہیں عشر کی صورت میں ادا کریں۔ کرم کی انتہا یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرے گا ان کے جانوروں کے وجود بھی وزن میں تولے جائیں گے، یہ اللہ کی بارگاہ سے بے حد و بے حساب انعام ملے گا اپنے ان بندوں کو۔ تو بہرحال زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، زکوٰۃ دینے سے ہمارا دل نحوست، بدبختی، کنجوسی اور ایسی بری چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے والا انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ شعبان ہے، رمضان ہے، ان تینوں میں عموماً لوگ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، تو بخت والے ہیں وہ لوگ جو آج حصہ ادا کر دیتے ہیں اللہ کا، ورنہ کل تو پھر حساب دینا ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شریعت مطہرہ پر عمل کریں۔